السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم سر, موسٹ ویلکم سر. آپ کا شکریہ سر. السلام علیکم. جمعہ ہے, نماز کی تیاری کرنی ہے. کہنے کو تو بہت دل چاہتا ہے, اور یقین مانیے کہ آپ نوجوانوں کے بیچ آ کے ہم بھی اپنے کو نوجوان سمجھنے لگتے ہیں. ہم نے جب یہاں پہ عہدہ سنبھالا تو ہماری یہ کوشش رہی کہ ہم وطن کے دوسرے حصے ہیں ان سے لوگوں کو یہاں پہ مدعو کریں. وجہ جو آپ کے اساتذہ ہیں یہ تو ہیں مایا ناز ہیں, لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو تجربے سے آتی ہیں. ارتضیٰ کریم صاحب نے آج مولانا آزاد کے بارے میں بات نہیں کی. مولانا آزاد کے بارے میں آپ کو کتابوں سے اور جگہ سے بہت سی انفارمیشن مل جائے گی, لیکن جو باتیں ارتضیٰ کریم صاحب نے جو کی وہ آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گی. جو باتیں ارتضیٰ کریم صاحب نے کی وہ دل سے کی, اور وہ ان کا 40 سال کا تجربہ ہے جس کے بیسس پہ انہوں نے کی, جو اس عمر میں نہیں آتا ہے. ہم نے یہی کوشش کی ہے کہ جو پی ایچ ڈی کے لیے ہیں, جو ایگزامنرس ہیں, آن لائن مت کرائیے, بھیجیے اور لوگوں کو یہاں بلائیے. یہاں بلانے سے آپ کا فائدہ ہے, آپ کے اساتذہ کا فائدہ ہے, اس یونیورسٹی کا فائدہ ہے. کیونکہ جو چیزیں یہ آپ کو بتائیں گے وہ آپ کا زندگی کا سرمایہ ہوگی. انہوں نے آپ سے 10 منٹ مانگے, میں اس پہ ایک تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ضرور مطالعہ کریے, لیکن خدارہ تلفظ کے ساتھ, صحیح تلفظ کے ساتھ اس کو ملاحظہ کریے. زبان ایسی چیز ہے جیسے کہ کہتے ہیں نا کہ ایک نقطے سے خدا سے جدا ہو جاتا ہے, تو زبان اور خاص طور سے تلفظ یہ ایسی چیز ہے کہ اگر صحیح تلفظ نہیں ہے پھر آپ اس زبان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. سائنس میں ہمارے چلے گا کوئی بات نہیں, لیکن زبان میں نہیں چلے گا. بالکل صحیح. تو چونکہ نماز کا وقت ہو رہا ہے, ارتضیٰ کریم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بار بار ہمارے یہاں تشریف لائے, حالانکہ بہت مصروف رہتے ہیں آپ, اور اگر آپ ہماری گزارشات کو اگر آپ ایکسیپٹ کریں گے تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہوگی, اس ادارے کے لیے فخر کی بات ہوگی, اس ڈپارٹمنٹ کے لیے فخر کی بات ہوگی. آخر میں ایک شعر کہوں گا, یہ جو یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر دھڑکتے پتھر کو لوگ دل سمجھ لیتے ہیں. آپ ہی کیا ہیں, ہر دھڑکتے پتھر کو لوگ دل سمجھتے ہیں, عمریں بیت جاتی ہیں دل کو دل بنانے میں. یہ جو دل اس عمر کا جو دل ہے اور اس عمر کا دل ہے, وائس چانسلر صاحب کا صدارتی خطبہ پروفیسر اکبر مسعود صاحب, مہمان خصوصی پروفیسر ارتضیٰ کریم صاحب, سید علی کریم ارتضیٰ کریم صاحب, ڈاکٹر رفیق انجم صاحب, ڈاکٹر مشتاق وانی صاحب, ایسوسیٹ ڈین اسکول آف اسلامک اسٹڈیز اینڈ لینگویجز ڈاکٹر شمس مال انجم صاحب,
हमारे जाकिर मलिक साहब, डॉक्टर अयूब साहब और डॉक्टर ज़वाना शमसी साहिबा और रिसर्च स्कॉलर्स और अजीज़ तलबा व तलबा, दामने वक्त में गुंजाइश बहुत कम है। रास्ता की दुश्वारियाँ भी थी और बड़ा तवील सफ़र करके हमारे उस्ताद प्रोफेसर सैयद अली करीम इर्तज़ा करीम साहब तशरीफ़ लाए हैं। मुझे एहसास है कि जम्मू से यहाँ तक रोड की हालत अच्छी नहीं है और यूनिवर्सिटी की रोड भी ठीक नहीं है। वो जिस अंदाज से यहाँ पहुँचे हैं उनका एहसान है। हमने कई बार पहले भी कोशिश की कि आपके कदम मुबारक हमारे डिपार्टमेंट में पढ़ें, हमारे शोबे में पढ़ें, लेकिन हालात नहीं बन सके। आज किसी वजह से आपका यहाँ इन बस्तियों में आना हुआ। आपको मैं अपने डिपार्टमेंट की जानिब से, अपने शोबे की जानिब से, अपने इस पूरे इलाके की जानिब से, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की जानिब से, ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर अकबर मसूद साहब की जानिब से वेलकम करता हूँ, जी आया हूँ कहता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ मेरे ही शोबे के एक उस्ताद डॉक्टर मुश्ताक वानी साहब से और आसिफ मलिक साहब से और डॉक्टर शम साहब से गुजारिश करूँगा कि वो एक गुलदस्ता, सर से भी गुजारिश रहेगी कि एक गुलदस्ता जो है वो डिपार्टमेंट की जानिब से प्रोफेसर इर्तज़ा करीम साहब को पेश करें। वानी साहब आप भी और शम साहब और अपने डॉक्टर साहब भी, मुफ्ती साहब भी, वाइस चांसलर साहब, ये वो गुलदस्ता वानी साहब लाए हैं जिसमें ताबिंदा सितारों की चमक शामिल हो। कितने पलकों से फिजाओं में सितारे टूटे, कितने अफसानों का उन्वां बना आज का दिन, और हम गले मिलने की रस्मों का भरम रख लेंगे, वो ना आए तो लिपट देंगे दरों दीवारों से। लेकिन मैं सोच रहा था कि वो जल्द आएंगे या देर से शबे वादा, मैं गुल बिछाऊं कि कलियां बिछाऊं राहों में। वो देर से आएंगे, वो जल्द आएंगे या देर से शबे वादा, मैं गुल बिछाऊं कि कलियां बिछाऊं राहों में। हमें वैसे मुश्ताक वानी साहब इस चीज़ की वो करेंगे कि कलियां बिछानी पड़ी, कि बड़ी 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 बेसब्री से हमें इंतज़ार था। और हाजी ताहिर के अपने मोहसिन एसोसिएट डीन डॉक्टर शम्स कमाल अंजुम साहब से इंतहाई अदब और एहतराम से गुजारिश करता हूँ कि वो पहला एक गुफ्तगू जो होगी, पहला एक लेक्चर जो होगा शम्स कमाल अंजुम साहब का है आज की डे की मुनासिबत से, और इर्तज़ा साहब की गुफ्तगू होगी। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़त माब आली जनाब मुहतरम मकाम प्रोफेसर अकबर मसूद साहब, शेखुल जामिया बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी, मेहमान गिरामी प्रोफेसर इर्तज़ा करीम साहब, साबिक़ सदर शोबा उर्दू दिल्ली यूनिवर्सिटी, साबिक़ डायरेक्टर कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू नई दिल्ली, अदीब, अफसाना निगार, फ़िक्शन नक्काद, खाका निगार, गुनागों सिफ़ात के हामिल शख्सियत आज शोबे उर्दू के इस 12 खाल में मौजूद हैं। मैं शोबे की तरफ से और तमाम तलबा व असातिज़ा की तरफ से सर आपका इस्तक़बाल करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने सफ़र की मशक्क़तों को बर्दाश्त किया, इसकी सोहबतों को बर्दाश्त किया और आप यहाँ पहुँचे। वो जो कहा है कि मेरे 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 क्या शेर था सर वो, कि मेरे इन्हीं रास्तों पे इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आपको मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है, लेकिन इस खूबसूरत सी इस पहाड़ी पर ये इल्म अदब की कहकशां जवान है और जिसमें आप तशरीफ़ लाए हैं। इल्म अदब के बुज़ुर्ग समंदर की तरह से हम आपका इस्तक़बाल करते हैं। आज के इस महफ़िल की सदारत हम सब के सरखैल हमारे कायद रहनुमा इज़्ज़त माब प्रोफेसर अकबर मसूद साहब फरमा रहे हैं। आज 11 नवंबर है और 11 नवंबर ख़ास किया गया है और ख़ास तौर से कौमी कौंसिल ने ही ख़ास किया था मौलाना आज़ाद के हवाले से और एजुकेशन डे के हवाले से। 2 दिन पहले यौम उर्दू था और आज जो है एजुकेशन डे है, यौम तालीम है। और प्रोफेसर इर्तज़ा करीम साहब उर्दू के सीनियर मोस्ट प्रोफेसर हैं, उस्ताद हैं। और मुझे तो इन्होंने कहा था कि मौलाना आज़ाद पे कुछ बोलना है, लेकिन 2002 में इनका एक फ़िक्शन पे एक मज़मून छपा था शायर में, तो मैंने सबसे पहले इनका मज़मून पढ़ करके मैंने इनको जाना। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में इनसे मुलाकात हुई, फिर कौमी कौंसिल में मुलाकात हुई। इस तरह से आपसे तारुफ़ रहा और जब आपने यहाँ आने के लिए
کئی بار ہم نے ان کو بلانے کی کوشش کی, وائوے میں بلانے کی کوشش کی, پی ایچ ڈی کے لیکچر کے لیے, سیمینار کے لیے بلانے کی کوشش کی, لیکن مرضی مولا اعظم اولا اور وہ پروگرام نہیں ہوا. آج آپ تشریف لائے ہیں, ظاہر ہے آج ہماری قسمت میں یہ تھا کہ آپ شعبہ اردو کے اندر تشریف لائیں. سر آپ کا استقبال کرتے ہیں. آج یوم تعلیم ہے اور یوم تعلیم کو خاص کیا گیا ہے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے ساتھ, جو ہمارے اس ملک کے سب سے پہلے وزیر تعلیم تھے. صرف 5 منٹس وائس چانسلر صاحب کی اجازت سے ایک اسکیچ چھوٹا سا میں پیش کروں گا مولانا آزاد کا. مولانا آزاد مکے میں پیدا ہوئے, وہیں پہ ان کی بسم اللہ کی شروعات ہوئی اور کلکتے آئے اپنے ابا کے ساتھ. ان کے ابا بہت بڑے پیر تھے. ان کے والد صاحب نے اردو پڑھائی, پھر فارسی اور عربی پڑھائی, اور ایک استاذ تھے نذیر الحسن, ان کے حوالے کر دیا. نذیر الحسن صاحب نے پڑھانا شروع کیا تو مولانا آزاد نذیر الحسن صاحب سے پڑھنے سے زیادہ خود پڑھنے لگے, مطالعہ کرنے لگے. ایک دن نذیر الحسن صاحب نے کسی موضوع پر ایک لیکچر دیا تو آزاد نے, جو ابھی محی الدین تھے, آزاد بھی نہیں بنے تھے, انہوں نے کہا سر میں اس پہ کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. تو آزاد نے اس وقت جو اس موضوع کے مالہ معالے پہ تقریر کی تو اس کے استاذ محترم نے کہا, یہاں سب طلبہ حاضر ہیں اس پہ دھیان دیجئے. اس کے استاذ نے کہا کہ محی الدین ایسا کرو کہ اب میں نہیں پڑھاؤں گا تمہیں. کہنے لگے کیوں سر, کوئی غلطی ہوگی آج کے زمانے میں بول رہا ہوں, کیوں سر؟ کہنے لگے نہیں تمہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا تمہیں پڑھانا چاہیے. کہا تمہیں پڑھانا چاہیے, تم استاذ بن گئے ہو, تمہیں میں پڑھا نہیں سکتا. ابا سے بات کی گئی, مولانا خیر الدین صاحب بڑے پیر تھے, انہوں نے اجازت دے دی. 10 سال کی عمر میں محی الدین مدرسہ عالیہ میں شام کو استاذ بن گئے اور پڑھانے لگے. اور اس طرح سے جو ہے ان کا وہ سلسلہ ساری چیزوں کا شروع ہوا. ایک دن ان کے گھر میں ایک خادمہ کام کرتی تھی, عبدالواحد سہسرانی اس کے رشتہ دار تھے, آئے گھر میں تو مولانا آزاد نے ان کو دیکھا اور سہسرانی صاحب نے ان کو دیکھا. ملاقات ہوئی, پتہ چلا یہ شاعر ہیں, تو انہوں نے مولانا آزاد کو اپنی گرفت میں لے لیا. اب مولانا آزاد نے ساری چیزیں چھوڑ چھاڑ کر کے شاعری شروع کر دی, شاعری شروع کر دی, اور دن رات جنون کی حد تک انہوں نے شاعری کو اپنایا, اپنا بستر اوڑھنا بچھونا بنا لیا. ایک دن استاد نے کہا عبدالواحد سہسرانی نے کہ جو ہے بھائی ایک مشاعرہ ہونے والا ہے, یہ طرحی مصرع ہے, اس پہ تم شعر کہو. مولانا آزاد نے 41 شعر اس پہ کہے اور سنایا ان کو, اور سنانے کے بعد استاد کود گئے, اچھل گئے اور چیخیں نکل گئی ان کی. کہا لیکن تمہارا تو اس میں مقطع نہیں ہے. کہا مقطع کہاں, ابھی تو میرا کوئی تخلص ہی نہیں ہے. کہنے لگے آزاد کیسا رہے گا؟ کہا بہت بڑھیا رہے گا. اس کے بعد آزاد نے اس کا مقطع لکھا کہ آزاد بے خودی کے نشیب و فراز میں, آزاد بے خودی کے نشیب و فراز میں, پوچھی زمین کی تو کہی آسمان کی. اور اس کے بعد ایک اور مشاعرہ ہوا جس میں جو ہے بہت بڑے بڑے شعراء حاضر ہونے والے تھے. شوق نیموی بہت بڑا نام تھا, وہ حاضر ہونے والے تھے کلکتہ میں. مولانا محی الدین آزاد نے خط لکھا تھا کہ میں خود آپ کو اسٹیشن آؤں گا لینے کے لیے. جب محی الدین آزاد گئے تو شوق نیموی صاحب نے کہا کہ جو ہے مجھے تو محی الدین آزاد آنے والے تھے لینے کے لیے, آپ کہاں سے آ گئے؟ کہنے لگے کہ میں ہی محی الدین آزاد ہوں. یقین نہیں آیا, ہوں ہاں کر کے آگے بڑھ گئے. جب گھر میں پہنچے اور آزاد نے جب اپنی گفتگو شروع کی یا وقتاً فوقتاً جو انہوں نے علمی اور ادبی گفتگو کی, تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہی محی الدین آزاد ہے. انہوں نے بھی امتحان لیا اور کہا برخوردار ادھر آؤ, ایک مصرع ہے, اس پہ مشاعرہ ہونے والا ہے, تم نے اس پہ شعر کہنا ہے. اور اس کے بعد آزاد نے شام تک 31 شعر کہے, اور اس میں وہ شعر تھا کہ سب لوگ جدھر وہ ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں, سب لوگ جدھر وہ ہیں, سب لوگ جدھر وہ ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں, ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں. تو جب یہ شعر مشہور ہو گیا, مشاعرے میں پڑھ نہیں سکتے تھے, استاد نے ہی ان کی غزل کو اس مشاعرے کے اندر پیش کیا. ابوالکلام آزاد, محی الدین ابوالکلام آزاد کے نام سے مشہور ہو گئے, اور اس طرح سے ان کا سارا سلسلہ چل گیا. اتنی شہرت ہو گئی کہ 10 سال کا بچہ اس طرح سے کیسے شعر کہہ سکتا ہے. شوق رام پوری کلکتے کے بہت بڑے استاد تھے. چلتے چلتے مل گئے ابوالکلام. 5 منٹ اور لوں گا. مولانا آزاد مختصر سی عمر میں 16-17 کی عمر میں علامہ بن گئے تھے. کیا مضمون نگار, شاعر, ادیب اور مفکر, دانشور. شبلی کے پاس گئے, شبلی نے نہیں پہچانا. الطاف حسین حالی کے پاس گئے, الطاف حسین حالی نے نہیں پہچانا. کسی نے نہیں پہچانا. ڈپٹی نذیر احمد نے نہیں پہچانا. اور اس طرح سے مختصر سی عمر میں انہوں نے جو کارنامہ انجام دیا وہ بے مثال تھا. میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. اور سیاست کا جب زمانہ شروع ہوا آزادی کا, تو انہوں نے الہلال البلاغ جاری کیا اور سیاست کے سفر پہ نکل گئے. مولانا آزاد کی جو بایوگرافی ہے بہت اٹریکٹیو ہے,
اور طالب علموں کو ضرور پڑھنا چاہیے. غبار خاطر اور تذکرہ وغیرہ اگر آپ نہیں پڑھتے ہیں تو آپ صحیح معنوں میں جو ہے صحیح طالب علم نہیں بن سکتے, اردو صحیح انداز میں نہیں ہو سکتی. یہ مولانا آزاد صاحب تھے اور انہوں نے ایک باعث وزیر تعلیم جس طرح سے اس منسٹری کو ایک رخ دیا, ایجوکیشن کا ایک ویژن بخشا, اسی کی وجہ سے ہندوستان میں علم و ادب کی اور تعلیم کی آبیاری ہوئی جو آج تک چل رہی ہے. مولانا آزاد ایک عبقری تھے, ایک جینیس تھے, ایک عظیم الشان انسان تھے. کہا جاتا ہے اگر وہ سیاست کی زلفوں کے اسیر نہ ہوئے ہوتے تو ابن تیمیہ ہوتے, اتنے بڑے علامہ ہوتے کہ شاید عرب و عجم میں اس کی مثال نہیں ملتی. انہی مولانا آزاد کی نسبت سے یوم تعلیم جو ہے بنایا گیا ہے. اسی یوم تعلیم کی مناسبت سے لیکچر جو ہے آج پروفیسر رضا کریم صاحب کا ہے. میں اپنی بات اسی پر ختم کرتا ہوں اور پروفیسر رضا کریم صاحب کا کبھی کبھی ہی باہر جانا ہوتا ہے. میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ استاد محترم سے گزارش سائنس والے میں جو سائنس کے جو ڈسپلن کے لوگ ہوتے ہیں اور جو اردو کے لوگ ہوتے ہیں ان میں مسئلہ یہی ہوتا ہے. ہم بہت بڑا لمبا پریفیس لکھتے ہیں اور بڑی لمبی تمہید باندھتے ہیں کہ صاحب یہ ہے. سر ہم کو پریسی رائٹنگ سکھایا جاتا ہے. ان کے یہ ہوتا ہے سائنس والوں کے کہ ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں. اور ارتضیٰ کریم صاحب یہ بیچتے تھے اور یہ خریدتے تھے. ارے بھائی اگر ارتضیٰ کریم یہ بیچتے تھے اور خریدتے تھے, اس کا علم میرے بچوں کو نہیں ہے, تو ارتضیٰ کریم کی زندگی پہ تف ہے. اگر حامدی کاشمیری کے بارے میں یہاں کھڑے ہو کے یہ بتایا جائے کہ حامدی کاشمیری یہ بیچتے تھے, تو میرے لیے مناسب نہیں ہے یہ کہ کیا کہا بھائی ارتضیٰ کریم کافی ہے, آئیے صاحب بات کیجیے. اور جب اس پوڈیم پہ آپ کھڑے ہوں گے تو آپ ہیں کیا چیز پتہ چل جائے گا آپ کو. 10 منٹ کے اندر 2 جملے کے بعد پتہ چلے گا کہ ارتضیٰ کریم ہے کیا بیچتے تھے, کیا بیچتے ہیں. بہرحال میں اپنے ان دنوں کے دوست جب ہم لوگ شری نگر جایا کرتے تھے اپنی فیملی کے ساتھ اور ڈنر کے بعد ٹہلتے تھے اس نسیم باغ کے آس پاس. ادھر ہم تھے قطب جاوید صاحب وغیرہ تھی. تو ان دنوں کے تعلقات ہیں ہمارے اور انہوں نے مجھے یاد رکھا, اور نہ صرف یاد رکھا بلکہ اس طریقے سے یاد رکھا ہے کہ عام طور پر لوگ جب کرسی پر پہنچتے ہیں تو پیٹ کو یاد رکھتے ہیں, پیٹھ کو بھول جاتے ہیں. واہ 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 واہ. لیکن اکبر مسعود صاحب کا تعلق جس خانوادے سے ہے, بڑے آدمی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اس سے مل لیتے ہیں اور جب باہر آتے ہیں اس کے کمرے سے تو آپ کو لگتا ہے, احساس ہوتا ہے کہ آپ بڑے آدمی سے مل کر آئے. اور اگر یہ احساس آپ کے دل میں پیدا نہ ہو کسی انسان سے ملنے کے بعد, تو سمجھ لیجئے کہ وہ آدمی بڑا نہیں ہے. بس ٹھیک. اکبر مسعود صاحب نے جس محبت سے یاد کیا اس کے لیے یہ پتھر تو کچھ بھی نہیں ہے جو راستے میں ہیں, بڑے بڑے چٹان سے بھی گزرا جا سکتا ہے. خاص مسئلہ نہیں ہے. بہت خواہش تھی کہ بابا غلام شاہ یونیورسٹی میں کہیں سے تو سلسلہ بنے جانے کا, لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو دربار ہوتے ہیں اجازت کے بغیر آپ نہیں جا سکتے. جب تک بلاوا نہیں آئے گا آپ مکہ مدینہ یا ایسا, تو یہاں بھی آپ وہاں سے آج بلاوا آیا تو آج میں حاضر ہو گیا آپ کی خدمت میں, آپ سب لوگوں کے پاس. اور یہ تو یوم تعلیم وغیرہ وغیرہ وغیرہ, تو یہ سب تو بہانہ ہے, اور اس بہانے کے سے ہم لوگ ملتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں. نہ میں کوئی ایسی بات بتانے جا رہا ہوں جو آپ نہیں جانتے ہیں ابوالکلام کلام آزاد کے بارے میں. جو کچھ مجھے کہنا تھا معمولی سی جو موٹی, وہ سب شمس کمال انجم صاحب میرا کام آسان کر دیا. اب مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, اور جمعے کا وقت شاید یہاں 2 بجے کا ہے, تو اس لیے میں اپنی گفتگو کو تھوڑا سمیٹوں گا. اور بس یہ کہ اپنے جو آیا ہوں تو اپنا رزق حلال کر لوں کہ صاحب میں نے آپ سے گفتگو کی ہے, بات چیت کر لی ہے. آپ کا رزق تو کہیں اور سے حلال ہو جائے گا. دیکھیے ابھی شمس کمال انجم